اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ احزاب سورہ مبارکہ کی آخری 11 آیتوں کی ریویژن ہے آج۔ انشاءاللہ کل سے ہم سورہ سبا جو ہے وہ شروع کریں گے اللہ کی رحمت سے۔ یسألک الناس، سألہ سوال کرنا، وہ پوچھتے ہیں آپ سے لوگ، عن الساعۃ، اس گھڑی کے بارے میں۔ یہاں ساعت سے مراد کیا ہے؟ وہ گھڑی روز محشر کی گھڑی، قیامت، روز قیامت کے بارے میں۔ اب وہ یہ جو پوچھنا ان کا تھا، یہ ان کا پوچھنا اپنے علم میں اضافے کرنے کے لیے نہیں تھا، نہ ان کو، کیونکہ وہ تو آخرت کے انکاری تھے، ان کو آخرت کی فکر کوئی نہیں تھی۔ وہ تو استہزاء، یہ بھی نہیں کہ وہ خود استہزاء اڑاتے تھے، وہ استہزاء اڑاتے تھے خبر دینے والے کا۔ خبر دینے والے کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استہزاء کہ دیکھیں ہم تو جو آپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، آپ عمر سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ روز محشر یہ ہوگا تمہارے ساتھ، اچھا تو وہ گھڑی کب بانی ہے؟ ان کو یقین نہیں تھا اس کے اوپر۔ پوچھتے ہیں آپ سے لوگ، آپ سے پوچھا کسی نے، یا رسول اللہ کب آئے گی روز محشر؟ آپ نے بتایا، آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چھوڑ اس کو کب آئے گی، بتا تیاری کیا کی ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں اس گھڑی کے بارے میں، کل کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے۔ کل جس طرح کہنے کے معنی میں آتا ہے، اس کا معنی اعلان کر دینا بھی ہوتا ہے، بتا دینا بھی ہوتا ہے۔ کہہ دیجئے، انما، حقیقت یہ ہے کہ بات اصل میں یہ ہے، علمہا، علم اس کا عند اللہ، اللہ کے پاس ہے۔ دیکھیں یہ اللہ کے پاس ہے کہ دنیا کی مدت کتنی ہے، اللہ نے زندگی کتنی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے، کوئی دوسری کسی چیز کو اس کا علم نہیں ہے۔ ہاں کچھ نشانیاں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا تو آپ نے کہا کہ کہاں ہے، تو میں اور گھڑی ایسے ہیں، یہ میں ہوں، یہ گھڑی ہے، بس اتنا ہی فاصلہ ہے اس گھڑی میں اور مجھ میں۔ وہ قیامت کی گھڑی جو ہے وہ قریب آ لگی ہے۔ کتنی قریب آ لگی ہے؟ وما یدریک، اور کیا خبر خبر، لعل الساعۃ تکون قریبا، کہ وہ قریب ہی ہو۔ کتنی قریب ہو؟ اگلا لمحہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا پتا ہے ہمیں کہ اگلے لمحے ہماری سانس ہے؟ تو جو جس وقت جو ہے وہ اس کی سانس کی گھڑی آ گئی، اس کے لیے تو قیامت کھڑی ہو گئی۔ وہ تو جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ جیسے میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ ایک جو ہے وہ تھا پامسٹ یا نجومی کہہ لیں یا کون تھا، اس نے کہا تھا کہ جولائی کی فلاں تاریخ کو قیامت آ جائے گی۔ لوگوں نے اس کے اوپر بڑے بحث وباسے کیے، بہت کچھ اس کے اوپر میڈیا میں جو ہے وہ آیا، اور کیا ہوا اس ڈیٹ کو آگے اس نے اپنی کن پٹی پہ پستول رکھا اور گولی مار لی۔ اس کے لیے تو قیامت آ گئی وہیں پہ۔ تو یہ کیا پتا یہ خبر جو ہے وہ، یہ گھڑی جو ہے وہ اگلا لمحہ ہو۔ تو اب اگلے لمحے کے لیے جو ہے وہ کیا کہا، ان اللہ، بے شک اللہ نے، لعن الکافرین، انکار کرنے والوں پر۔ کس کے انکار کرنے والوں پر؟ اس روز آخرت کے انکار کرنے والوں پر۔ آخرت کا انکار وہی کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا انکاری ہوتا ہے، کیونکہ اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ آگے جا کے مجھے کیا ہونا ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا اگلی کوئی دنیا نہیں ہے، بس یہی دنیا ہے، اسی دنیا میں کھاؤ پیو موج کرو اور بات ختم ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر یہی صرف دنیا ہوتی تو اور ظالم کو اس کے ظلم کا جو ہے وہ بدلہ نہ دیا جاتا، اور نیک کو اس کی اچھائیوں کا صلہ نہ دیا جاتا، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت عدل کے خلاف ہوتا۔ عدل تو اللہ کی صفت ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ، سب سے بڑا عادل تو اللہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کسی کو اس کے گناہوں کی سزا اور کسی کی اس کی اچھائیوں کی جو ہے وہ جزا نہ دے؟ اگر نہ ہو تو پھر اس سے بڑھ کے ظلم پھر کیا ہوگا؟ یہ تو ظلم ہوگا پھر، کہ جب جو ہے وہ اچھائیوں والے کو اس کی جزا نہ ملے اور برائیوں والے کو اس کا جو ہے وہ بدلہ نہ ملے۔ ایک شخص ساری عمر جو ہے وہ حرام خوری کرتا رہتا ہے، لوگوں کے حقوق مارتا ہے، اور پھر وہ بھی برابر ہو، اور ایک جس کو پیٹ بھر کے کھانا بھی نصیب نہیں ہوا اس دنیا میں، اور وہ بھی برابر ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا عقل اس بات کو مانتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ دیر شوڈ بی اے ڈے، ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس دن ساری چیزیں تولی جائیں اور جس دن سارے حساب کتاب کیے جائیں، اور اس دن جو ہے وہ ظالم کو اس کا بدلہ اور اچھے کرنے والے کو جو ہے وہ اس کی جزا جو ہے وہ دی جائے۔ تو یہی کہا گیا لعن الکافرین، کافروں کے لیے
بے شک لعنت ہے ڈالی اللہ نے کافروں پہ. لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنی رحمت سے دور کر دینا. کہ بے شک اللہ نے لعنت کی ہے کافروں پر. وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور تیار کر رکھی ہے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ، دہکتی ہوئی دوزخ تیار کر رکھی ہے. کبھی ہم نے دیکھا ہمارے ہاں تو وہی چولہے، دہکتی ہوئی آگ. اندازہ کیجئے جو اس وقت جب پہاڑوں میں جب آگ لگتی ہے یا کچھ ہے، وہ اس طرح چنگاڑے مار رہی ہوتی ہے. دہکتی ہوئی آگ ان کے لیے تیار کر رکھی ہے. اور پھر خالدینہ رہیں گے فیہا، اس میں ابدا، ہمیشہ 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 اس میں رہیں گے. لا یجدون ولیا، نہیں پائیں گے کوئی دوست وہاں پہ، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار. آج جو ہم نے آسرے پکڑ رکھے ہیں وہ ہمیں چھڑا دے گا، وہ ہمیں جو ہے وہ جنت کے وعدوں پہ لے آئے گا. اگر جنت کے وعدوں کا ہوتا تو سب سے پہلے وعدہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں. آپ نے تو اپنی بیٹی، پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سے کہا تھا کہ جو کرنا ہے اپنے آپ خود کرنا ہے، وہاں میرے آسرے پہ نہیں رہنا. تو یہاں پہ کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا گیا وہاں پہ کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا. وہاں پہ تو کوئی باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، نفسا نفسی ہوگی وہاں پہ. اگر بیٹے کی کوئی چھوٹی سی نیکی بھی باپ کی طرف نکلتی ہوگی تو وہ کہے گا مجھے مل جائے، میں بچ جاؤں، باقی ابا جو ہے وہ جہاں مرضی چلا جائے. ایسا ہی جو ہے وہ وائس ورسا ہوگا. اگر باپ کو جو ہے کوئی چھوٹی سی نیکی بھلائی جو ہے وہ بیٹے کی طرف سے آنے کی توقع ہے اور اس کے ذمے ہے تو وہ لینا پسند کرے گا، بجائے اس کے کہ اس کا بیٹا جہنم میں چلے جائے. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی اس کی. تو وہاں پہ کوئی کچھ نہیں جو ہے وہ پائے گا، نہ کوئی دوست ہوگا وہاں پہ اور نہ کوئی مددگار ہوگا. اب ان کافروں کے لیے یوما، اس دن تو قلب کیا ہوتا ہے؟ الٹنا پلٹنا. اس دن الٹائے جائیں گے وجوہہم، چہرے ان کے، فی النار، آگ میں. جیسے کسی چیز کو بھونتے وقت اس کو آگ کے اوپر روٹیٹ کیا جاتا ہے، اس کو الٹایا پلٹایا جاتا ہے اس طرح، ادروائز وہ ایک سائڈ جل جاتی ہے، ایک سائڈ کچی رہ جاتی ہے. اسی طرح اس دن الٹایا پلٹایا جائے گا. الٹائے جائیں گے چہروں کے بل، منہ کے بل آگ میں جو ہے وہ پھینکے جائیں گے. اس وقت وہ پھر پکاریں گے، یقولون، وہ کہیں گے، یا لیتنا، ہائے کاش، اطاعن اللہ، اطاعت کی ہوتی اللہ کی، واطعنا الرسول، اور رسول کی اطاعت کی ہوتی. اس وقت وہ پکاریں گے کہ ہاں کاش ہم نے جو ہے وہ بات مان لی ہوتی. اس وقت کاش ہم اللہ کی راہ پہ چل پڑتے، کاش ہم رسول کے پیچھے چل پڑتے. لیکن اس وقت اس کاش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج کے دن میں جو مہلت دی گئی ہے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اس مہلت کا فائدہ اٹھا کے دیکھیے، توبہ جو ہے وہ موت کی آخری ہچکی تک ہو سکتی ہے. بھول جائیے اس کو کہ کتنے گناہ کیے ہیں، ان گناہوں پہ ندامت ہو، اور ندامت ہو کے ان گناہوں کو چھوڑنے کا عہد ہو، اور پھر اس راہ پہ چلنے کا عہد ہو جس راہ پہ اللہ اور اس کے رسول نے چلنے کا حکم دیا ہے. تو آخری مومنٹ پہ بھی اللہ جو ہے وہ کیوں، وہ تو غفور الرحیم، وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے، وہ رحم کرنے والا بھی ہے. کتنا رحم کرنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ میں تھے، ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا. وہ بیچاری چیختی چلاتی روتی بلکتی اس کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے. خاصی تگودو کے بعد وہ بچہ اس کو مل گیا، اس کو سینے سے لگایا، چوما چاٹا، دودھ پلایا، اس کو سب کچھ کیا. صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، اگر اس عورت کو کہا جائے کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے، اس سلاؤ میں پھینک دے. نہیں، وہ تو نہیں پھینکیں گے. اللہ تو ان جیسی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، تو وہ بخشنے والا ہے. تو یہ مہلت ہے ہمارے پاس. لیکن جب یہ مہلت ختم ہو جائے گی، اس وقت پھر کاش کا لفظ آئے گا کہ کاش ہم یہ کر لیتے، کاش ہم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی. اس وقت پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس وقت کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک دفعہ واپس جانے دیا جائے، اب ہم ان راہوں پہ چلیں گے. اللہ کی سنت تو نہیں ہوگی واپس بھیجنا، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ اگر واپس بھیجا جائے تو پھر یہ وہی کریں گے. وقالو، اور وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، انا، بے شک، اطعنا سادتنا، بے شک اطاعت کی ہم نے اپنے سرداروں کی، وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کی. دیکھیں یہ سردار یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں چودھری، وڈیرے، سیاستدان، حکمران، اقتدار والے، بڑے منصبوں والے. وہ استعمال کرتے ہیں لوگوں کو، وہ استعمال کرتے ہیں کہ لوگ بلا دیکھے سوچے سمجھے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اپنی رائٹ لیفٹ کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. دوسرے ہوتے ہیں مذہبی علماء، پیشوا،
جنہوں نے جو ہے وہ اپنے تئیں جو ہے وہ دین میں نئی بدعت ایجاد کر کے، بزرگوں کی کہانیاں گھڑ کر، اس طرح کی چیزیں کر کے ان راہوں پہ لگا دیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ انسان جو ہے دوسری چیزوں کو جن کا دین و اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ثواب سمجھ کے ان کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایگزامپل میں دے دیتا ہوں، یہ عرفانہ کلام کیا ہوتا ہے، یہ صوفیانہ کلام کیا ہوتا ہے جو میوزک پہ بجتا ہے، کیا تعلق ہے اس کا دین کے ساتھ؟ میوزک کو تو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن بھی میوزک کے بغیر نہیں پڑھتے۔ یہ وہی راہیں ہیں، مقصد دونوں کا، ان دنیاوی وڈیروں سرداروں کا اور ان سب کا، ان دونوں کا مقصد صرف اپنا دولت ہوتی ہے، پیسہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ یہ تم سے پیسہ بھی لیتے ہیں، تمہارا ایمان بھی لیتے ہیں، اور تمہیں ان راہوں پہ چلاتے ہیں۔ ہم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ہم قرآن و سنت کو چھوڑ دیتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، نبی نے کیا کہا ہوا ہے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اس وقت کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے بڑوں کی اور اپنے سرداروں کی، فَأَضَلُّونَ سَبِيلًا، پس انہوں نے گمراہ کر دیا ہمیں راہ سے۔ کون سی راہ سے؟ یہ قرآن کی راہ ہے، کھلا کھلا آسان قرآن ہمارے سامنے ہے، اس کے باوجود ہم لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں اور اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتیہم، دے ان کو، ضعفین، دگنا، من العذاب، عذاب، ولعنہم انہم لعنا کبیرا، اور لعنت ڈال ان کے اوپر بہت بڑی لعنت۔ اس وقت کہیں گے دگنا دگنا عذاب، یہ اس سے مقصد یہ نہیں ہوگا کہ اس سے جو ہے وہ مجھ سے دگنا عذاب، تو جو اطاعت کر رہا ہے اور جو اطاعت جس کی جا رہی ہے دونوں کو ملے گا، دونوں کو جو ہے اسی عذاب میں اکٹھے جھونکا جائے گا۔ ایک تو شرمندگی دلوانے کے لیے کہ یہ جس کو تے پیچھے چلتا تھا یہ تو خود جل رہا ہے، اور وہ کہے گا کہ اللہ اس نے مجھے گمراہ کیا، تو وہ کہے گا میں تیرا گردن سے پکڑ کے تھوڑی لایا تھا، میں تو جو وہ تو شیطانی راستہ، اور شیطانی راستے کے اوپر میں نے ٹریپ کیا اور تم خود چل پڑے، تمہارے تو اپنا نفس اس طرف جو ہے وہ چلنا چاہتا تھا، تمہاری تو دلی خواہش خود جو ہے وہ دنیا کے پیچھے لگنے کی تھی۔ اب ان کا مقصد صرف ہوگا کہ ان کو دگنا ہو تاکہ ہم محسوس کریں کہ ہمیں کم ہو رہا ہے، ہوگا ان کو بھی اتنا ہی، لیکن وہ صرف اور صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے کہیں گے کہ اللہ ان کو دگنا عذاب دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، یہ ہمیں گمراہی کے راستے پہ لے گئے، انہوں نے ہمیں اللہ اس کے رسول کی راہ سے جو ہے وہ بیگانہ کر دیا۔ ہم خود دیکھ لیں کہ اس وقت دنیا میں صرف یہ دو ہی رائج ہیں جن کے پیچھے ہم چلتے ہیں، یا ہم مولویوں کے پیچھے چلتے ہیں، یا ہم جو ہے وہ منصب والوں کے پیچھے چلتے ہیں، اقتدار والوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہم نہیں چلتے تو کن کے پیچھے نہیں چلتے؟ جو قرآن کا نام لیتا ہے، جو سنت کا، جو رسول کی سنت کا نام لیتا ہے، اس سیرت طیبہ کا نام لیتا ہے کہ اس راہ پہ چلو، اس راہ پہ چلنے کا ہم نام نہیں لیتے۔ اس راہ سے جو ہے وہ ہم ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے ہم نکال دیتے ہیں، یہ دقیانوسی باتیں کرتے ہیں، یہ قرآن جو ہے وہ پرانی بات ہے، اس راہ پہ نہیں چلتے۔ اس وقت پھر ہم کہیں گے کہ ہمیں تو انہوں نے ڈالا تھا، تو اللہ نے کہنا پھر تمہیں شعور کس لیے دیا تھا؟ آگے تذکرہ ہو رہا ہے اس کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا اذیتیں نہیں دی گئیں۔ شان نزول اس آیت کریمہ کی یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مال تقسیم کیا، تو ایک شخص کہنے لگا اٹھ کے، اس نے جو ہے وہ باہر جا کے کہا کہ یہ اللہ کی رضا کے مطابق نہیں کیا۔ دوسرے نے کہا میں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دوں گا، اور اس نے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ کا چہرہ مبارک اس سے سرخ ہو گیا، وہ کہا اللہ کے رسول حضرت موسیٰ کو بھی اس سے بھی زیادہ اذیتیں دی گئی تھیں اور انہوں نے صبر کیا۔ تو یہاں پرٹیکولرلی کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، کافروں کو نہیں کہا جا رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، مت ہو جانا ان لوگوں کی مانند جنہوں نے اذیت دی موسیٰ کو، جنہوں نے اذیت دی موسیٰ کو، فبرأہ اللہ، بس بری کر دیا اس کو اللہ نے، مما قالوا، اس بات سے جو وہ کہتے تھے۔ ایک طرف سے یہ تسلی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر یہ کہتے ہیں تو کہتے رہیں، آپ کے ان کے کہنے سے آپ کی عزت میں کوئی گھاٹا نہیں پڑ جائے گا۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی، تہمت لگانے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اذیت دینا تھا۔ اس طرح کی اور کتنی باتیں تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر رکھا تھا کوئی بیماری ہے، آپ بہت حیادار تھے، اپنے سطر کا بہت خیال رکھتے تھے، کبھی آپ نے اپنا سطر جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا تھا، تو لوگ سمجھتے شاید کوئی بیماری ہے، کوئی جسم نامکمل ہے۔
اب جب اس طرح کی باتیں کی جائیں گی تو الٹیمیٹلی جس کے بارے میں کی جاتی ہیں اس کو دل میں کتنا دکھ ہوتا ہے۔ اب اللہ اس بات سے بری کرنا چاہتا تھا آپ علیہ السلام کو، تو ایک دفعہ جو ہے غسل فرما رہے تھے کسی ندی کے اوپر، جس پتھر کے اوپر کپڑے رکھے ہوئے تھے، پتھر جو ہے وہ کپڑے لے کے چل پڑا۔ اب وہ کپڑے لے کے چل پڑا، آپ اس کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ بھاگ نکلے۔ اب پتھر آگے آگے ہے اور پیچھے پیچھے آپ ہیں، حتیٰ کہ آپ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے اور بنی اسرائیل کی جماعت نے دیکھ لیا آپ کو کہ آپ کا جسم مکمل ہے، آپ میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہ تھی وہ اذیت، اور پھر جب دیکھ لیا تو اس کے بعد پتھر رک گیا اور آپ نے کپڑے جو ہے اٹھا کے پہن لیے۔ آپ نے غصے سے اس پتھر کے اوپر چھڑیاں بھی ماری اور کہا جاتا کہ اس کے اوپر نشان بھی جو ہے وہ پڑ گئے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ جس وقت پہاڑ پہ تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کی جو ہے وہ جس وقت جو ہے وہ وفات ہوئی اور آپ پہاڑ سے نیچے اترے، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آ کے بتایا ان کی وفات کے بارے میں، تو مشہور کر دیا کہ حضرت ہارون کو خود موسیٰ نے مارا۔ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کر کے اذیت دیتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ بری کر دیا اس سے۔ وَقَانَ، اور تھا وہ عند اللہ، اللہ کے ہاں، وجیہا، وجاہت والا، عزت والا تھا۔ تو جس نے اللہ کے ہاں عزت پالی اس کو دنیا والوں کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی کہ آپ تو اللہ کے ہاں عزت والے ہیں، ان لوگوں کے کہنے سے، ان لوگوں کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب اسی سے ریلیٹڈ بات ہے، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی بات کہو۔ سچی بات کون سی ہے؟ جو حقیقت پہ مبنی ہو، جس کے لیے دلائل ہوں، جس کے لیے شہادتیں اس کے پاس ہوں۔ اور غیر سدید کلام کون سا ہوتا ہے؟ جو ظن پہ، جو گمان پہ مبنی ہو، جس کے لیے کوئی ٹھوس شہادتیں موجود نہ ہو۔ تو مومنو سچی بات کرو۔ دیکھیے جس وقت کہا گیا نا اتقوا اللہ، تو پہلی بات تو کہی ڈرو اللہ سے، اس کے بعد کہا گیا قولوا قولا سدیدا، سچی بات کہا کرو، سدید کلام کیا کرو۔ تو جب ڈر جاؤ گے اللہ سے تو پھر تم سچی بات ہی کرو گے۔ اگر تم اللہ کا ڈر نہیں رکھتے تو پھر تبھی تم جو ہے وہ اپنے ظن کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق تم ایسی باتیں کرتے ہو جس سے جو ہے جن کا کوئی حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، جن کے کوئی ثبوت تمہارے پاس نہیں ہوتے۔ اگر تم ایسا کرو گے، اگر تم اللہ کا ڈر رکھو گے اور سیدھی بات کرو گے، یصلح لکم، درست کر دے گا وہ لیے تمہارے اعمالکم، اعمال تمہارے۔ اگر تم سیدھی بات کرو گے، سچی بات کہو گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے صرف اپنے آپ سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ دوسروں سے بات کی بات ہے، ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولنا چھوڑیں گے تو تب ہم اس قابل ہو گے کہ ہم دوسروں کے سامنے جو ہے وہ سیدھی بات کر سکیں۔ اگر ہم اپنے نفس پہ بیٹھ کے خود اپنے آپ سے جھوٹ بولتے چلے جائیں گے، ممکن نہیں ہے کہ پھر دوسروں سے ہم سچ بول سکیں۔ جب میرا اندر مجھے کہہ رہا ہے کہ تو امجد اپنے آپ سے غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو میں دوسروں سے کیسے سچ بول سکتا ہوں؟ تو حل یہی ہے کہ ڈر رکھو اللہ کا۔ اللہ کا ڈر رکھو گے تو سچی بات منہ سے نکلے گی۔ اگر اللہ کا ڈر نہیں رکھو گے تو پھر تم اندر سے کچھ ہوگے، باہر سے کچھ ہوگے۔ منافق کی مثال تو وہی دی گئی ہے کہ منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اس کو پتا ہوتا ہے بات کہنی ہے، میں نے کون سا اس کو پوری کر دینی ہے، اور جس وقت اس کو امانت دی جاتی ہے اس امانت میں وہ خیانت کرتا ہے۔ تو یصلح لکم، وہ ٹھیک کر دے گا اعمال تمہارے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور بخش دے گا تمہارے گناہوں کو۔ تہیہ کر کے دیکھیں، اس راہ پہ چل کے دیکھیں، سچی بات کہنا سیکھیں، اللہ کا ڈر دل میں رکھیں۔ یقین مانیے یہ لکھ کے دیا ہوا ہے کہ تمہارے اعمال بھی ٹھیک کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا وہ۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ کتنی زندگی ہے ہماری؟ چند مومنٹ، چند لمحے۔ یقین کیجئے ہم اس مہلت کو ترسیں گے، اس وقت کہیں گے کاش ایسے ہو جاتا، کاش ایسے ہو جاتا۔ پھر مہلت نہیں ملے گی، پھر واپسی نہیں ہوگی۔ آج کے دن میں مہلت ہے ہمارے پاس، چند گھڑیاں ہیں ہمارے پاس۔ اللہ خود فرما رہے ہیں، اور جس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا ہو کہ اللہ سے ڈرو، سچی بات کہو، وہ تمہارے اعمال بھی ٹھیک کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، جو چلا اور اس کے رسول کے پیچھے، فقد فاز فوزا عظیما، بڑی کامیابیاں اس کے لیے ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوئی؟ سب سے بڑا سچا تو اللہ ہی ہے۔ جب اللہ خود فرما رہا ہے اپنے پاک کلام میں، قرآن میں خود فرما رہا ہے، کس چیز کا شک ہے پھر ہمیں اس راہ پہ چلنے سے؟ کون سی چیز ہمیں جو ہے اس راہ پہ چلنے سے جو ہے وہ روک رہی ہے؟
وہی روک رہی ہے ہمارے جو ہے وہ کون روک رہے ہیں کہ ہم چلتے ہیں اپنے سادات ادناء کبراء اپنے سرداروں اور بڑوں کے پیچھے کہ وہ کیا کہیں گے. اور یہ شخصیت ایک تو شخصیت دیکھیے شخصیت پرستی اٹ سیلف بت پرستی ہے. بغیر کچھ کہے ہوئے بغیر کچھ دیکھے ہوئے بغیر کچھ سمجھے ہوئے کسی کے پیچھے چل پڑنا. انہوں نے دوسرے بت گڑھ لیے تھے, ہم نے زندہ بت گڑھ لیے ہیں. معاشرہ بھی ایک بت پرستی ہے کہ ہم کہیں گے معاشرہ کیا کہے گا, یہ بیوی بچے کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. یہ بھی شرک ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات چھوڑ کے ان معاشرے سے ڈرتے ہیں. لوگ تو ایسے ڈرتے ہیں ان سے خشیت اللہ, جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے, اور شد یا اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں. حالانکہ ڈرنے کا حق کس سے ہے؟ اتقوا اللہ حق کا تقاتے ہی, جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. پیدا اس نے کیا, بقا کا ذمہ دار وہ ہے, پالا اس نے, روزی وہ دیتا ہے, آخرت میں حساب کتاب اس نے لینا ہے. ہم اس سے نہیں ڈرتے, ہم جو ہے پوری دنیا سے باقی ہر کسی سے ڈرتے ہیں. اس ایک رب کے سامنے سجدہ نہیں کرتے ہم. باقی ہم نے ہزار بت جو ہیں وہ گڑھ رکھے ہیں جن کے ہم جو ہے وہ ٹکریں مارتے ہیں. ہمیں انہوں نے کچھ نہیں دینا, نہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تمہیں دینے کا. دینا ہے تو ہمیں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پاک نے دینا. اللہ نے کہہ دیا, لکھ کے کہہ دیا, بخش دے گا تمہارے گناہ, ٹھیک کر دے گا اعمال تمہارے. جو اللہ سے ڈرا اور جس نے سچی بات کہی اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو بلا شبہ اس کے لیے بڑی کامیابی ہے. انا اردنا, بے شک ہم نے پیش کی, الامانت امانت, علی السماوات والارض, جس وقت اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا اور اس کو اختیار دوں گا. تو لوگ فرشتوں نے کہا جس کے پاس نفس ہو گیا, اختیار ہو گیا, وہ تو فساد مچائے گا وہاں پہ, عبادت کے لیے کیا ہم کم ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا, میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر امانت کیا ہے, امانت سمجھ لیجئے کہ امانت اختیار ہے. اللہ کی جو دوسری مخلوقات ہیں, جو دوسری جو ہے وہ چاند ہے, سورج ہے, سیارے ہیں, زمین ہے, آسمان ہے, جو مجبور و مقہور ہے اللہ کی بات ماننے کی, اس کے لیے تو پھر سزا جزا کا مسئلہ ہی کوئی نہیں, اس نے تو کرنا ہی وہی ہے جو اللہ نے کہہ دیا ہے. فرشتے کیا اللہ کے حکم کی سرتابی کا سوچ سکتے ہیں؟ ان میں عنصر ہی نہیں ہے نافرمانی کا. جب وہ بائی ڈیفالٹ ہی نہیں ہے تو پھر ان کے لیے جزا سزا بھی نہیں ہے. جزا سزا تو اللہ نے کہا کہ میں ایک ایسی قوم کو میں چاہتا ہوں کہ وہ کرے جو میری مجبور مقہور قوم کر رہی ہے, لیکن اس کے پاس اختیار ہو, اس کے پاس شعور ہو, اس کے پاس عقل و تمیز ہو, اس کے پاس اچھے برے کرنے کی تمیز ہو. یہ عقل دے کے جو ہے میں چاہتا ہوں. آدم علیہ السلام سے جب پوچھا, جب باقی سب نے انکار کر دیا تو اللہ نے جو ہے وہ یہ امانت جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو سونپی. آدم علیہ السلام سے بات کی, آدم علیہ السلام انہوں نے انکار کر دیا. اچھا اللہ میاں امانت ہے کیا؟ تو فرمایا کہ اگر تو اس کو جو ہے وہ کرے گا تو جزا پائے گا, اگر تو نہیں کرے گا تو سزا پائے گا. اختیار کے ساتھ وہ کام جو اس وقت دوسری جو ہے وہ مخلوقات کر رہی ہیں. تو آدم علیہ السلام نے حامی بھر لی. جب آدم علیہ السلام نے حامی بھر لی, اللہ نے پھر ساری روحوں کو پیدا کیا. اس سے اگر روحوں سے پیدا کیا اور پیدا کر کے پھر ان سے ایک عہد لیا. اس عہد کو ہم عہد الستو کے نام سے جانتے ہیں. اس وقت اللہ نے پوچھا الستو بربکم, کیا میں رب نہیں ہوں تمہارا؟ تو سب نے کہا قالوا بلا, ہاں ہاں کیوں نہیں. سب نے اقرار کر لیا اس وقت. اب اس اقرار کرنے کے بعد انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض, بے شک ہم نے پیش کیا. مطلب کیا مطلب ہے؟ اللہ کے حکم سے انکار کوئی نہیں کر سکتا. یہاں پہ پیش کرنا آپشنل ہے کہ مرضی ہے اس کو ایکسپٹ کرو, مرضی ہے اس سے انکار کر دو. انکار کرنا تمہارا جو ہے وہ گناہ تصور نہیں ہوگا. اللہ اگر حکم دے کسی کو, کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ نہ کرے؟ زمین کو حکم دیا نباتات اگاتی ہے کہ نہیں اگاتی؟ چاند و سورج کو کہا آتے ہو یا میں تمہیں پکڑ کے لاؤں؟ زمین و آسمان کو سب آ گئے. تو یہ آپشنل تھا کہ لے سکتے ہو تو لے لو اس بھار کو. اس بھار کو جو ہے وہ پھر کیا کہا فآبینا, بس انکار کر دیا انہوں نے. ان یحملنہا, اس کو یہ کہ وہ اس کو اٹھائیں. واشفقنا منہا, ڈر گئے, لرز گئے. وحملہا الانسان, اور انسان نے اٹھا لیا اس کو. انہ کان ظلوما جہولا, بے شک وہ بڑا ظلم کرنے والا اور جاہل ہے. ظلم کرنے والا کیا ہے کہ اس کو پتا تھا کہ اس امانت کو میں نہیں اٹھا سکوں گا, پھر بھی اس کو مان لیا.
جہل کس لیے کہ اس نے سمجھا کہ اس سے بڑا اقتدار مل جائے گا مجھے، میرا جو ہے وہ، اب اللہ نے وعدے تو کیے ہیں۔ اب امانت تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں اس امانت کے بارے میں۔ ایک تو وہ ہیں جو ظاہری طور پہ اس امانت کو جو ہے وہ نبھانے کا جو ہے وہ عہد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اندرونی طور پہ وہ اس کو ضائع کرتے ہیں، باطنی طور پہ اس کو۔ یہ کون ہے؟ یہ منافق لوگ ہیں جو منہ سے کچھ کہتے ہیں اور ان کے اندر کچھ ہوتا ہے۔ اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے سرے سے انکار کر دیا اس امانت کا، وہ کافر ہیں، مشرکین ہیں، مشرک ہیں۔ اور تیسرے وہ ہیں جو اس امانت کا جو ہے وہ بار اٹھاتے ہیں، وہ جتنا باہر سے ہیں وہ اندر سے اس سے زیادہ جو ہے وہ اس امانت اس عہد کا ایفا کرنے کے اوپر جو ہے وہ راضی ہوتے ہیں۔ تو یہ تین قسم کے لوگ ہیں۔ تو امانت تو جس وقت اللہ نے دی، اٹھا لیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اللہ اور انسان نے اٹھا لیا، تو پھر وہ انسان تو بے شک ہے کان ظلوماً جہولا، بڑا ہی جاہل ہے، بڑا ہی ظلم کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنے آپ کے اوپر اس کو اٹھا کے، اور جاہل اس لیے، نادان اس لیے کہ اس کو نظر آیا کہ اگر میں یہ کر گزرا تو میرے لیے کیا کیا مقامات ہوں گے، اور وہ مقامات ہیں۔ اب یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ اس لیے لِيُعَذِّبَ اللہ، تاکہ اللہ جو ہے وہ سزا دے المنافقین والمنافقات، منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات۔ جیسے میں نے یہ تین کیٹیگری بتائی ہیں، وہ تینوں کیٹیگریز یہاں پہ فٹ ہوتی ہیں۔ ایک منافق مرد اور عورتیں جو ظاہری طور پہ اس امانت کو نبھانے کا جو ہے وہ عہد کرتے نظر آتے ہیں، اندرونی طور پہ جو ہے وہ، باطنی طور پہ جو ہے وہ اس امانت سے کہیں دور بھاگتے ہیں، منافق ہیں وہ۔ والمشرکین والمشرکات، سیکنڈ کیٹیگری یہ جو اللہ کے انکاری ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوروں کو، انہوں نے تو ویسے ہی انکار کر دیا۔ اور پھر یتوب اللہ، اور وہ مہربانی کرے اللہ علی المومنین، مومن مردوں اور مومن عورتوں پہ، جو اس امانت کو پاس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کا جو ظاہر ہے وہ باطن بھی ان کا وہی ہے۔ وہ جس طرح اللہ نے حکم دیا اس حکم کی سرتابی میں اپنا من مارتے ہیں، اور اپنا من مار کے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، پرفیکشن میں کوئی شخص نہیں ملتا، پرفیکشن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب انسان بشر ہیں، غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں۔ اللہ نے ہم سے ریزلٹس تو نہیں مانگے، اللہ نے بھی ہم سے جو ہے وہ صرف کوشش مانگی ہے۔ تو جو جس سنسیئرٹی کے ساتھ جتنا مخلص ہو کے کوشش کرے گا اتنا زیادہ صلہ پا لے گا۔ اب اس کا فیصلہ کون کرے گا، کون سنسیئر ہے، کون سنسیئر نہیں ہے؟ اس کا فیصلہ بھی خود کرنے والے ہم خود ہیں۔ ہم خود جج ہیں اپنے آپ کے کہ کس سنسیئرٹی کے ساتھ ہم اللہ کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ بظاہر تو ہم بہت کلمہ گو اور بہت حاجی نمازی لگتے ہیں، اندر کیا ہے اس کا فیصلہ بھی میں کر سکتا ہوں، اس کا فیصلہ کوئی یا میرا اللہ کر سکتا ہے۔ میں خود جج ہوں آج کے دور میں، اس دن میں جج اللہ ہوگا اور اللہ بتائے گا کہ تیرے فیصلے کیا تھے اس وقت۔ اور پھر جو آخر میں کہہ دیا وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، وہ تو بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت کی آس ہے جو ہمیں لے کے چل رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اعمال کے بل بوتے پہ کوئی نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی، اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ رہی تو۔ اب اس کے بعد باقی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ کوشش کر سکتے ہیں، اس رب کی رحمت سے امید رکھ سکتے ہیں، لیکن اس رحمت کی امید میں ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو کھڑا کر لیں، کسی اور کی بات ماننی شروع کر دیں۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑی، ہم چھوڑ چکے ہوئے ہیں۔ چھوڑنا کا کیا مطلب؟ کتنی چیزیں ہم خود بہتر جج ہیں، خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہی اختیار ہے، یہی امانت ہے جو اللہ نے انسان کو دی تھی۔ اسی امانت کا پاس ہمیں رکھنا ہے، اسی عہد کو نبھانا ہے جو ہم عہد دے چکے ہیں پہلے۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیری بات مانیں گے، تیرے رسولوں کی بات مانیں گے، تیرے قرآن کی بات مانیں گے۔ عہد ہم دے چکے ہیں، اب اس عہد کی خلاف ورزی جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ ہاتھ روک لیجئے اپنے بہکتے قدم ہم جو ہے وہ روک لیں۔ نہیں روکیں گے تو پھر وہ لمحہ آئے گا جب ہم کہیں گے کاش ہم واپس چلے جاتے، کاش ہم یہ کر لیتے۔ آج کے دن میں مہلت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے التجا ہے، دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ ہم روز کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ میاں کہتا ذالک الکتاب، یہ کتاب پکڑ لے، یہ ہے تیرے لیے صراط مستقیم۔ اس کتاب کو چھوڑا تو ہم ذلیل و خوار ہوئے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
الحمدللہ سورہ احزاب کی ریویژن بھی جو ہے وہ الاحزاب کی ختم ہوئی. کل سے انشاءاللہ سورہ سبا جو ہے وہ ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب.